بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے خیر وفیت سے ہوں گے۔ مقاصد استشاروں کے سبق نمبر 11 پڑھ چکے اور 12ویں کو آج شروع کرنا ہے۔ 11 سبق نمبر کا خلاصہ کچھ یوں تھا، ہم نے کہا تھا کہ اوفوا بالعقود، اس آیت مجیدہ کا مفہوم کیا ہے اور یہ عمومات جو دلالت کرتے ہیں، اس کے حوالے سے ہماری بات جو جاری تھی، اور اس میں ایز اے رزلٹ یہ کہا گیا تھا خلاصتاً کہ اوفو وجوب پر دلالت کرتا ہے۔ عقد سے مراد جو ہے وہ عقد لغتاً اور عرفاً کے ساتھ ساتھ عقد جو ہے وہ عہد کو بھی شامل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بیان کیا گیا تھا کہ جب وفا واجب ہے تو اس کا نقض کرنا حرام ہے، تو اسی نقض کرنا حرام ہے۔ اسی آخری بات سے پھر اگلی عبارت تھی فَإِذَا حَرَمَ بِاطِّلَاقِ الْآيَاتِ، اس کو ہم انشاءاللہ سبق نمبر 12 میں پڑھیں گے۔ آئیں بسم اللہ شروع کر جی۔ فَإِذَا حَرَمَ بِاطِّلَاقِ الْآيَاتِ، اس پوری عبارت کا مفہوم آپ کے سامنے میں پیش کر دیتا ہوں، اس کے بعد اس کے ترجمے کی طرف آتے ہیں۔ کچھ یوں ہے اس عبارت کا مفہوم کہ اس سے پہلے جو ہم نے پچھلی سلائیڈ میں بھی اس کا تسلسل ذکر کیا کہ عقد کا مضمون کیا کہتا ہے کہ عقد کے خلاف ورزی کرنا جو ہے وہ حرام ہے۔ اس سے یہ شروع ہو رہا ہے۔ جب حرام ہے عقد کی خلاف ورزی کرنا، تو جو عقد ایک محفل میں ہو اور محفل کے خیار کا حق استعمال کوئی کرے، دونوں پارٹیوں میں سے، دونوں فریقین میں سے کوئی بھی ایک، تو وہ فسق کا اگر اختیار استعمال کرتا ہے تو وہ حرام ہے۔ یہ مقتضائے عقد ہے کہ فسق نہیں ہونا چاہیے، جبکہ کوئی فسق کر دے اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے، اس نے حرام کیا ہے، کیونکہ وہ مقتضی عقد کے خلاف ہے۔ جب یہ مقتضی عقد کے خلاف ہے تو پھر یہی ملازمہ بنتا ہے کہ یہ لزوم عقد کے، یعنی عقد جو ہے وہ لازم تھا۔ اور دوسرا پھر اس کا ایک اور بھی نقطہ ذہن میں رکھیں کہ جب فریقین میں سے کوئی ایک فسق کرے گا تو پھر اس کا یہ فسق نہیں ہوگا، بلکہ دونوں اکٹھے فسق کریں گے تو بھی نہیں ہوگا، ایک کرے گا تو بھی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ عقد کا تقاضا ہے کہ لازم ہو۔ اور اس کے بعد ایک اور نقطے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہیں کہ پس اس سے حکم تکلیفی کے ساتھ استدلال کیا جا سکتا ہے کہ یہ حکم تکلیفی ہے، یہ عقد جو ہے وہ حکم تکلیفی ہے، اور حکم وضعی جو ہے وہ یہاں لگانا یہ صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ فسق کا فاسد ہونا بغیر رضاعت کے، بغیر فریق کی رضامندگی کے، وہ فاسد ہے، وہ باطل ہے، وہ صحیح نہیں ہے۔ جب صحیح نہیں ہے تو یہی عقد کے لازم ہونے کا معنی ہے۔ بس یہ مطلب بیان کیے گئے ہیں۔ آئیں اس کے ترجمے کی طرف غور کر لیتے ہیں۔ فَإِذَا حَرَمَ بِاطِّلَاقِ الْآيَةِ جَمِيعًا، آیت اوفوا بالعقود کے بارے میں ہماری بات ہو رہی ہے کہ اس کا اطلاق تقاضا کرتا ہے کہ حرام ہے۔ کیا حرام ہے؟ جمیع ما یکون نقضا لمضمون العقد، جو مضمون عقد کو نقض کر رہے ہوں وہ تمام کے تمام حرام ہے۔ وہ کون سے ہو سکتے ہیں؟ ممکنہ صورت کون سی ہو سکتی ہے؟ وہ بریکٹ میں بیان کیا گیا ہے کہ وَمِنْهَا، ان نقوض میں سے، ان نقض میں سے، تصرفات الواقعہ بعد فسخ المتصرف من دون رضاء صاحبہ، اگر
فریقین نقض کرتے ہیں، فسخ کرتے ہیں بغیر دوسرے کی رضاعت کے، تو پھر یہ بھی تصرفات حرام ہیں۔ اور جب یہ تصرفات حرام ہیں، یہی آیت کا اطلاق تقاضا کرتا ہے ھذا لازما مساویا للزوم العقد، یہ لازم جو ہے یہ مساوی ہے عقد کے لزوم کے، اصل عقد میں لزوم ہے، یہ بات آ گئی۔ اور وعدم انفساخ بمجرد فسخ احدہما، اور یہ بھی آ گیا کہ فریقین میں سے کوئی ایک اس عقد کو فسخ کر دے تو پھر اس کا فسخ نہیں ہوگا، بلکہ دونوں کی رضامندگی سے اگر ختم کرنا ہو معاملہ تو ہوگا۔ فَيَسْتَدِلُّ بِالْحُكْمِ التَّكْلِيفِي، حکم تکلیفی کے ساتھ اس کا استدلال کیا گیا ہے، یعنی کیا؟ یعنی یہ حکم تکلیفی کا ایفا واجب ہے، اور یہاں مراد حکم تکلیفی ہے، یہ بیان کیا، یہ استدلال کیا گیا ہے۔ یعنی اوفوا بالعقود میں جو حکم آیا ہے وہ حکم تکلیفی ہے، اور کس پر عطف کیا گیا؟ علی حکم الوضعی، حکم وضعی پر۔ کون سا حکم وضعی؟ اس کی آنی کے ذریعے، آنا فساد الفسخ من احدہما بغیر رضا الاخر وہو معنی اللزوم، کہ فسخ جو ہے وہ فاسد ہو جائے گی دو میں سے کسی ایک کے فسخ کرنے کے ساتھ بغیر رضاعت کے، اور یہی اس کے لازم ہونے کا معنی ہے۔ جی تو یہاں تک عبارت جو ہے امید ہے کہ سمجھ آ گئی ہوگی، آگے بڑھتے ہیں۔ جی وَمِمَّا ذَكَرْنَا ظَهَرَ ضعاف، اس کا ضعف جو ہے وہ ظاہر ہے، جو ہم نے گزشتہ قول بیان کیا اس سے ہٹ کے ایک چیز کو بیان کیا جا رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ علامہ نے کتاب مختلف میں بیان کیا ہے کہ اوفوا بالعقود، اس کا معنی یہ ہے کہ وفا واجب کا معنی یہ ہے کہ جو عقد کیا گیا ہے اس کو پورا کرنا، اس کی ایفا کرنا، اور وہ عقد لازم ہو تو لازم کی وفا، جائز ہو تو جائز کی وفا، جو عقد تقاضا کرتا ہے اس کو ایفا کرنا، یہ ہے اوفوا بالعقود سے مراد۔ اور شیخنا نے اس کی تردید کی ہے، وہ اس چیز کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ اس کا جو ہے وہ ضعف واضح ہے، کیا کہ لزوم اور جواز جو ہے وہ احکام شرعیہ میں سے ہیں عقد کے لیے، یہ مقتضائی عقد نہیں ہے، لزوم اور جواز جو ہے وہ احکام شرعیہ میں سے ہیں، نہ کہ عقد کے عقد کا مقتضیات اور ہوتے ہیں اور احکام شرعیہ اور ہوتے ہیں۔ ہم نے پچھلے باس میں بھی بیان کیا کہ اوفوا بالعقود سے مراد اگر حکم تکلیفی ہے تو اس کی ایفا ہو جائے گی، اور یہ اسی سے ہم نے استدلال کیا تھا کہ حکم وضعی جو ہے وہ اس کا فسخ کرنا پھر فاسد ہو جائے گا، فسخ کا انفساخ ہو جائے گا یوں کہیں تو۔ بہرحال یہ عقد کے مقتضیات میں سے نہیں ہیں، اگر حکم شرعی کو اگنور کر دیا جائے، قطع نظر کر دیا جائے تو پھر جو ہے وہ کچھ بھی نہیں بچتا عقد میں، لہذا یہ قول ضعیف ہے۔ آئیں ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں۔ وَمِمَّا ذَكَرْنَا ظَهَرَ ضَعْفُ مَا قِيلَ مِنْ أَنَّ مَعْنَى وُجُوبِ الْوَفَاءِ بِالْعَقْدِ الْعَمَلِ بِمَا يَقْتَضِيهِ مِنْ لُزُومٍ وَجَوَازٍ، کہہ رہے ہیں کہ اس کا ضعف جو ہے وہ ظاہر ہے، ہم نے ذکر کر دیا، کس میں؟
کتاب مختلف میں. کس طرح؟ اس طرح ما قیلا کہا گیا کہ ان معنی وجوب الوفا کہ وفا عقد کی وفا واجب ہے. اس کا معنی اور مطلب ہے کہ العمل بے یقتضیہ من لزوم و جواز کہ عقد کی وفا واجب ہے. اس کا معنی ہے کہ جو عقد تقاضا کرتا ہے لازم کا تو اس کے مطابق عمل کرنا، اور جواز کا اگر تقاضا کرتا ہے تو جواز کے مطابق عمل کرنا. یہ مقتضائی عقد کے مطابق عمل کرنا یہی وفا واجب ہے. فلا یتم الاستدلال بہی علی لزوم استدلال تمام نہیں ہے لزوم پر. شیخنا کہتے ہیں کہ یہ دلیل جو ہے، یہ استدلال یہ کافی نہیں ہے، یہ مکمل نہیں ہے، یہ انکمپلیٹ ہے. اور کس طرح انکمپلیٹ ہے اس کی وضاحت بیان کریں. کہتے ہیں توضیح الضعف ان اللزوم والجواز من الاحکام الشرعیہ کہ لزوم اور جواز جو دونوں ہیں وہ احکام شرعیہ میں سے ہیں عقد کے لیے. تو عقد کے احکام شرعیہ میں سے لزوم اور جواز ہیں. لیس من مقتضیات العقد فی نفسہ مع قطع النظر عن الحکم الشارع. حکم شارع کو اگر اگنور کر دیا جائے، حکم شارع کو اگر قطع نظر کر دیا جائے، حکم شارع کی اگر پرواہ نہ کی جائے تو پھر یہ عقد کے خود مقتضیات میں سے نہیں ہیں بلکہ یہ احکام شرعیہ میں سے ہیں لزوم اور جواز. جب احکام شرعیہ میں سے تو ان کو آپ اپنی طرف سے وفا واجب ہونے کا کہیں کہ یہ مقتضی عقد میں سے ہیں، اور اس لیے ان کے مطابق ہم لازم ہے تو لازم کی وفا کرنا، اور جواز ہے تو جواز کی وفا کرنا، یہ ہم اپنی طرف سے استدلال نہیں کر سکتے. آگے بڑھتے ہیں. جی نعم ھذا المعنی عنی وجوب الوفا. ہاں یہ جو بیان کیا گیا ہے کہ عقد تقاضا نہیں کرتا بلکہ حکم شرع ہے، اس کا معنی اور دوسرا آیت مجیدہ میں اوفوا بالعقود کا معنی، تیسرا وجوب وفا کا معنی، یہ مراد اور معنی اگر یہ لیا جائے کہ یسیر بدلالت الآیت حکما شرعیا تو پھر یہ مساوی لزوم ہوگا. میں وضاحت کروں کھل کر اس کی کہ جو کیل میں کہا گیا ہے، مختلف میں کہا گیا ہے، اس کے ضعف کو ہم نے ثابت کیا اور کہا کہ یہ عقد اس کا تقاضا نہیں کرتا بلکہ حکم شرع کرتا ہے. اور اگر وہ کیل والا یہ کہے کہ کان کو دوسری طرف سے پکڑنا ہے، یوں کہنا ہے کہ اوفوا بالعقود کا معنی وفا واجب ہے، اور وفا واجب کا معنی ہے کہ عقد تقاضا کرتا ہے فی نفسہ ہی لزوم کا، یہ معنی یہ کس سے ثابت ہے؟ اوفوا بالعقود سے ثابت ہے. جب اوفوا بالعقود سے حکم شرعی ثابت ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ یہ عقد لازم ہے. اب یہ نہیں ہم کہہ رہے کہ مقتضی عقد کا تقاضا یہ ہے کہ یہ عقد لازم ہے اور یہ مساوی لزوم عقد ہے، لزوم بیع ہے، یہ معنی ہم مراد نہیں لے رہے، بلکہ میں تیسری بار رپیٹ کر رہا ہوں اس وجہ سے کیونکہ آیت مجیدہ حکم شرعی دلالت کرتی ہے، حکم شرعی تقاضا کرتا ہے کہ یہ عقد لازم ہے، اور جب عقد لازم ہے تو یہی لزوم کے مساوی ہے، البیع فی اللزوم.
یہ الاصل فی البیع اللزوم یہی معنی مراد لیا جا سکتا ہے. اس طرح اگر لیں تو ٹھیک ہو سکتا ہے. جی تو ترجمہ واضح ہے. نعم ھذا المعنی عنی وجوب الوفاء بما یقتضی العقد فی نفسہ کہ ہاں وفا واجب ہے، اس کا معنی ہے کہ عقد اس کا تقاضا کرتا ہے فی نفسہ ہی. یسیر بدلالت الآیات حکم شریعہ، یہ آیت مجیدہ جو ہے یہ حکم شرعی پر دلالت کرتی ہے عقد کے لیے. یہ حکم شرعی پر دلالت کرنا یہ مساوی ہے لزوم کے. تو یوں جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ اوف بالعقود سے مراد عقد لازم ہے اور حکم شرعی کی وجہ سے، بنیاد ہونے کی وجہ سے، استدلال ہونے کی وجہ سے، اور یہی الاصل فی البیع لزوم مراد ہے. جی آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. انشاءاللہ اگلے سبق میں ملاقات ہوگی.